چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون؟ ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں جہاں بار بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف لیا جائے، ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار جب نام آئے تو درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا جس کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والا نور رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا تھا۔ شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر ایمان والے کی زندگی ادھوری، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ شرم و حیا اچھی صفات میں سے ایک اچھی صفت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی، نیز ہمارے اسلاف کی شرم و حیا کیسی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مفید باتیں اس بارے میں آج ہم سننے کی سعادت حاصل۔ سب سے پہلے یہ دو اہم باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ شرم اور حیا کے ایک ہی معنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے ہم سن لیتے ہیں۔ چنانچہ شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جو بندے کو ہر اس چیز سے روک دے جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یعنی وہ صفت جو انسان کو اس کام یا چیز سے بچائے جسے اللہ پاک اور اس کی مخلوق ناپسند کرتی ہو، اسے شرم و حیا کہتے ہیں۔ ایک حکایت سنتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین اپنے رب سے کیسی شرم و حیا رکھنے والے تھے۔ اے کاش ان کے صدقے ہمیں بھی اس نیک خصلت کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو چلیے واقعہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں
ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار و عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ پاک کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ پاک کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ تو اس کے باپ نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے عورت کی جو دعوت تھی اس کو ٹھکرایا اور اسے جو یاد تھی، جو احکامات یاد تھے، اللہ کا کلام اسے یاد تھا، اس کلام کو تلاوت کیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے اس برائی سے منع فرمایا ہے، کہا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے کے بزرگان دین کو دین کی معلومات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہوا کرتا تھا اور جذبہ بھی رکھتے تھے۔ مسجد میں ان کا آنا جانا ہوتا، عبادات اور ریاضات میں ان کا وقت گزرتا، تسبیح و تحلیل میں ان کا وقت گزرتا، حمد و ثنا میں ان کا وقت گزرتا، درود و سلام میں ان کا وقت گزرتا، تلاوت قرآن میں ان کا وقت گزرتا، احکام اسلامیہ کی پاسداری میں ان کا وقت گزرتا تھا، اور تجارت بھی حلال طریقے سے کیا کرتے تھے۔ یہ انداز بھی ہمیں اسلاف سے ملتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی وقت ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا ایک دور ہے جو ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے، گویا کہ مسلمان گناہوں کے عمیق گڑھے کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں مسجد اور واقعی ایمان کمزور ہونے کی علامت، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان نمازوں سے دور ہے، تلاوت قرآن سے دور ہے، رب کی فرما برداری سے دور ہے، احکامات شریعہ سے دور ہے اور حلال حرام کا فرق بھول چکا۔ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہی تو ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ میری غلط فہمی تو نہیں؟ میں ایمان کو بڑھانے کے کون کون سے کام کرتا ہوں؟ میں دنیا کمانے، دنیا کو بڑھانے، نفع کمانے، نفع کے طریقے جاننے کے لیے بے شمار طریقے اپناتا ہوں، بے شمار طریقے سیکھتا ہوں۔ کیا میں نے کبھی ایمان کو بڑھانے کا طریقہ سیکھا؟ کیا میں نے اسلام پر عمل کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ کیا میں نے سنتوں پر عمل کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ کیا قبر کو روشن کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟
کیا رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ کیا آخرت کو سنوارنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ حلال کمانے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ حلال روزی اپنانے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ احسن انداز میں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سیکھا؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا کوئی طریقہ سیکھا؟ میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں کا یہ کوئی طور طریقے میں نے سیکھے ہیں؟ میں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بناؤں، کیا کوئی طریقہ سیکھا؟ میں اپنے ماحول کو امن کا گہوارہ بناؤں، کیا میں نے کوئی طریقہ سیکھا؟ اگر طریقہ سیکھا تو مال کمانے کا طریقہ سیکھا، اگر طریقہ سیکھا تو مال بڑھانے کا طریقہ سیکھا، اگر طریقہ سیکھا تو نفع کمانے کا طریقہ سیکھا، اگر طریقہ سیکھا تو گاڑی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا، اگر طریقہ سیکھا تو مال بلڈنگ بنانے کا، بنگلے بنانے کا، پراپرٹی بنانے کا، مال کمانے کا، تجارت بڑھانے کے، یہ طریقے میں نے سیکھے۔ اب وہ حلال کے ہوں یا حرام کے ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس طریقہ آنا چاہیے جس سے میں مالدار بن جاؤں، طریقہ آنا چاہیے جس سے میں پیسے والا بن جاؤں، طریقہ آنا چاہیے جس سے میں شہرت والا بن جاؤں، طریقہ آنا چاہیے کہ مجھے عزت ملنا شروع ہو جائے۔ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہیں۔ اللہ تبارک تو مسجد سے محبت کرنے اور مسجد میں آنے جانے کے جو فضائل ہیں اس پر ہم حدیث سن لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو مسجد سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو مسجد سے محبت کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فجر بھی گھر میں گزر جائے سوتے سوتے، ظہر کاروبار میں گزر جائے کاروبار و پیسہ کماتے کماتے، عصر کا وقت سفر میں گزر جائے گھر لوٹتے لوٹتے، مغرب کا وقت جو ہے وہ آرام میں اور کھانے پینے میں اور انٹرٹینمنٹ میں گزر جائے، اور عشاء کا وقت جو ہے نا اپنی ذاتی مصروفیات میں گزر جائے۔ تو یوں ایک مسلمان پوری 5 نمازیں آسانی کے ساتھ غفلت میں مطلب کہ اس کو قربان کر دیتا ہے۔ غفلت اتنا عام ہو چکی ہے اور گناہوں کے جو اسباب تیار کر رہے ہیں یا کیے جا چکے ہیں یا آگے ہوں گے یا ہو رہے ہیں، وہ اتنا گناہوں کو آسان کر دیا کہ اب گناہوں سے بچنا ہی مشکل ہو گیا۔ پہلے گناہ ظاہری طور پر نہیں کیے جاتے تھے اور گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ دور دراز تک سفر کرنا پڑتا تھا، چھپ چھپا کے گناہ کیے جاتے تھے۔ آج گناہ کا آلہ ہماری جیب کے اندر ہے، آج گناہ کے آلات ہمارے گھر کے اندر ہیں۔ دین و ایمان ملا سرکار کے صدقے، اعلیٰ حضرت کا پیار ملا عطار کے صدقے، تو میں سرکار کے بھی قربان جاؤں عطار کے بھی قربان جاؤں، میں سرکار کے بھی صدقے جاؤں اور واری واری جاؤں، میں عطار کے بھی صدقے جاؤں اور واری واری جاؤں، اور میں سرکار پر بھی قربان جاؤں اور عطار پر بھی قربان جاؤں۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے کیا ہمیں گھر بیٹھے ایمان نصیب نہیں ہو گیا؟ اور اعلیٰ حضرت کی محبت یہ عطار کے صدقے میں ملی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جن برائیوں کا مقابلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں کیا، اس دور کے اندر امیر اہل سنت نے اسی پیغام کو لے کر آگے مسلمانوں تک پھیلایا، اور گناہوں سے بچانے کی کوشش ہے وہ اس مقصد کے اندر ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ شرم و حیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے، بے حیائی کسی چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے سنی ہیں حیا کے حوالے سے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو غور کیجئے، اسلام میں شرم و حیا کی کتنی اہمیت ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان و حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک بھی ختم ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کے دشمنوں کی یہی سازش ہے کہ مسلمانوں سے کسی طرح چادر حیا کھینچ لی جائے، جب حیا ہی نہ رہے گی تو ایمان خود ہی رخصت ہو جائے گا۔ آج ایمان کمزور رہا، ایمان ہے لیکن ہم پھر بھی نماز کی طرف نہیں آ رہے، ایمان ہے ہم قرآن کو نہیں کھول رہے تلاوت کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی نہیں کھول رہے، سیکھنے کے لیے قدم بھی نہیں بڑھا رہے۔ ایمان تو ہے لیکن جذبہ کہاں ہے؟ ایمان تو ہے لیکن جذبہ ایمانی کہاں ہے؟ ایمان تو ہے لیکن نمازیں کہاں ہیں؟ ایمان تو ہے تلاوتیں کہاں ہیں؟ ایمان تو ہے ذکر و اذکار کہاں ہے؟ ایمان تو ہے تسبیح و تحلیل کہاں ہے؟ ایمان تو ہے تو پھر کلمہ، ایمان تو ہے رب کی فرما برداری کہاں ہے؟ ایمان تو ہے سرکار کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنتوں کا اظہار کہاں ہے؟ اظہار کیوں نہیں ہوتا اپنے عملی طور طریقوں سے؟ ایمان تو ہے، کمزور ہے تو اسے بڑھائیے، اسے بڑھانا چاہیے، اسے تقویت دینی چاہیے، اسے طاقت دینی چاہیے، اسے فروغ دینا چاہیے تاکہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسی بے بن جائیں، آج ہمارے معاشرے میں کیسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ آئیے کچھ سنتے ہیں۔ فحش یعنی بے حیائی والی گفتگو کرنا عام ہو رہا ہے، گالیاں دینا، چست یعنی بدن سے چپکا ہوا لباس پہننا اس طرح کہ اس سے بدن کے اعضاء جھلکیں، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا، گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، حیا سوز ناول پڑھنا، نامحرم مردوں اور عورتوں کا شادیوں فنکشن کے نام پر ایک دوسرے میں آنا جانا، بلا تکلف باتیں کرنا، شرعی پردے کا لحاظ نہ کرنا، اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ شرم و حیا والا ہوگا، جبکہ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا شرم و حیا بھی اس میں اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اگر ہم شرم و حیا کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ایمان کو بڑھانے والے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا کہ ایمان کس سے بڑھتا ہے، کن اعمال سے بڑھتا ہے، تو شرم و حیا خود بخود اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بے حیائی اور بے شرمی عام تھی، مرد و عورت کا میل جول عام تھا، عورتوں کے ناچ گانے سے لطف اٹھانا یہ سب اس وقت بھی عام تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء عورتوں کی نازیبہ حرکتوں اور اداؤں کا ذکر اپنی شاعری میں فخریہ کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ باپ کے مرنے پر معاذ اللہ باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی طرح طرح کی بے شرمی و بے حیائی کی رسمیں ان میں عام تھیں۔ الغرض جاہلیت کے معاشرے کا شرم و حیا سے دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا، لیکن جب پیکر شرم و حیا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو اپنی نورانی تعلیمات سے منور کرنے تشریف لائے تو آپ نے اپنی نگاہ حیادار سے ایسا ماحول بنایا کہ ہر طرف شرم و حیا کی روشنی پھیلنے لگی۔ اب وہی معاشرہ جسے حیا چھو کے بھی نہیں گزری تھی، وہاں شرم و حیا کا سازگار ماحول پیدا ہونے لگا۔ وہی معاشرہ جہاں شرم و حیا کرنا عار سمجھا جاتا تھا، اب اسی ماحول میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ پیدا ہونے لگے کہ جن کے بارے میں خود حبیب خدا سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تستحی منہ الملائکہ، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں حیا کو بڑھانے، ایمان کو بڑھانے اور ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بتائیے کہ کبھی ہم اس ہتھیار کو ہم نے اٹھایا؟ مولانا صاحب کو تو پیغام دے دیتے ہیں کہ ہمارے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دے، رزق میں برکت کا، مالدار بننے کا۔ آج میں وظیفہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، مسلمانوں کی خیر خواہی
اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے وظیفہ بھی عرض کروں گا، پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اور تقریباً بیانوں میں میں خیر خواہی کی نیت سے کوئی نہ کوئی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جس سے بھلا ہو۔ تو دعائیں ہم دوسروں سے کراتے ہیں، لیکن جو بات، جو درد، جو سوز، جو محبت اور شفقت کے ساتھ میں اپنے سینے سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں گا، کیا وہی سوز، کیا وہی درد کسی اور کے پاس ہوگا؟ جب مصیبت مجھ پر ٹوٹے گی تو میں دوسروں سے دعا کراؤں گا، وہ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری کرے، مجھے بھی کہیں گے، میں بھی تو یہی کہہ دوں گا نا۔ تو بتائیے، درد آپ کو ہے، تکلیف آپ کو ہے، جو اس تکلیف میں آپ دعا مانگیں گے، کیا رب نہیں سنے گا؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں، ہم بھی رب کے بندے ہیں، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آپ خود کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگوں۔ اگر تکلیف ہے کہ جو جس کو کوئی تکلیف ہو، مصیبت میں گھر گیا ہو، پریشانی میں گھر گیا ہو، وہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی قضائیں آپ پر ہیں تو قضائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ الغرض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ نماز پڑھنے والا کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہی ہے، آزمائش اپنی جگہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو لوگوں پر سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھوں سے ہینڈل نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ رب تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئی صبر کیجئے، یہ آپ کی مددگار ہے۔ مصیبت آئے نماز پڑھیے، یہ آپ کی مددگار ہے۔ تو نماز اور صبر یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کی مصیبت کے لیے مددگار ہیں، اور مددگار تلاش کرنے کے لیے آپ ماحول میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ دو چیزیں اپنا لیجئے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور نماز کی عادت نہ چھوڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں دور فرما دے گا اور ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو شرم و حیا کے حوالے سے ہم ایک دو واقعات سن لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا تب بھی نہانے کے لیے کپڑا نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے زمانے کے مشہور ولی حضرت یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوان تھے، اکثر وقت مسجد میں ہی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد سے گھر آتے ہوئے اچانک ایک عورت پر نظر پڑی اور دل اس طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً ہی شرمندہ ہو کر تائب ہوئے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، آنکھیں اگرچہ بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ میری ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں اور میں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے مالک تو میری بینائی سلب کر لے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ تو یہ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ میں بدنگاہی نہ کروں، بدنگاہی کا جو آلہ ہے اللہ مجھ سے وہی سلب کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عورت عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک میں کچھ اس طرح منقول ہے کہ جو شخص شہوت یعنی گندی لذت سے کسی اجنبیہ نامحرم کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو ہمیں حیا کا پیکر واقعہ سن لیتے ہیں آخری۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ محتاط گفتگو فرماتے تھے۔ ایک بار آپ کے بغل میں پھوڑا نکل آیا، ہم اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ تو یہ جب حیا ہوتی ہے تو گفتگو خود بخود سنور جاتی ہے اور انداز بھی سنور جاتا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ حیا والا مسلمان کیا کبھی گالیاں دے سکتا ہے یا برے القابات سے کسی کو پکار سکتا ہے؟ ہماری گفتگو کا انداز
ہمیں پتہ ہے۔ اب بتا دیں کہ کیا میں حیا والا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر گفتگو حیا والی ہے تو حیا والے ہیں، اگر گفتگو حیا والی نہیں ہے، حیا سوز ہے، تو پھر ہم بے حیا ہیں۔ تو بے حیائی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے غلبہ شوق کے ساتھ، شوق کا غلبہ ہوا، 500 بار درود شریف روزانہ پڑھنے شروع کر دیے۔ محبت کا غلبہ آیا، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا اس نے شروع کر دیا روزانہ۔ تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا، مفلس تھا، حاجت مند تھا، امیر بننا چاہتا تھا، تو غلبہ شوق میں، محبت میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں بھی عشاء کے بعد درود شریف ہوتی ہے، درود خوانی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے والا یا کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیجیے۔